بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ لوگوں کو اب تک جو بزنس ہے اس کا تعارف مل چکا ہے، اس کی سمجھ بوجھ مل چکی ہے۔ آج ہم جس سلسلے کو شروع کریں گے، جہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوگی، وہ ہے آنرشپ آف بزنس اور فارمز آف بزنس آنرشپ۔ یعنی جو مختلف کاروبار ہوتے ہیں، جو بزنسز ہوتے ہیں، ان میں آنرشپ یا جو ملکیت ہے اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور وہ مختلف اقسام جو ہیں ان کا کیا فائدہ کیا نقصان ہوتا ہے، ان کے فیچرز کیا ہوتے ہیں، اور جو بزنس ہے اس کی پاکستان کے اندر رجسٹریشن کا عمل کیا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جنرلی آنرشپ کے حوالے سے بزنسز کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: سول پروپرائٹرشپ، پارٹنرشپ اور جوائنٹ سٹاک کمپنی۔ بزنس آنرشپس عام طور پہ یہی 3 ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بزنس آنرشپ کی کچھ اسپیشل ٹائپس ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم اپنی ڈسکشن ضرور کریں گے۔ تو آج اب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سول پروپرائٹرشپ سے۔ دیکھیے، یہ لفظ 2 الفاظ سے مل کے بنا ہے، سول اور پروپرائٹرشپ۔ سول کا مطلب اکیلا اور پروپرائٹرشپ کا مطلب ہے ملکیت۔ تو سول پروپرائٹرشپ کا مطلب ہوتا ہے سنگل آنرشپ۔ تو ایسا بزنس جس کے اندر ایک ہی آنر ہوتا ہے اس کو ہم سول پروپرائٹرشپ کہتے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سول پروپرائٹرشپ از the simplest form of business owned and run by one individual with no legal separation between the owner and the business۔ یعنی ایک بات یہ کہ سنگل آدمی ہے جو بزنس کو اون بھی کرتا ہے اور رن بھی کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بزنس اور اس کے اونر کے درمیان کوئی لیگل سیپریشن نہیں ہوتی۔ اس بات کی زیادہ اچھی سمجھ تو آپ کو تب آئے گی جب ہم کمپنی کی ڈسکشن کر رہے ہوں گے، لیکن یہاں میں مختصراً آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک تو نیچرل پرسنز ہوتے ہیں، جیسے میں ہوں، آپ ہیں۔ ایک لیگل پرسنز ہوتے ہیں، یعنی قانون کی نظر میں بھی ایک نیچرل پرسن تو پرسن ہوتا ہی ہے، لیکن کچھ قانونی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، کچھ گورننس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ لیگل پرسنز بھی کریٹ کیے جاتے ہیں۔ تو جب ہم کمپنی پڑھیں گے تو وہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کمپنی ایک سیپریٹ لیگل پرسن ہوتی ہے جو اپنے آنر سے الگ وجود رکھتی ہے، لیکن سول پروپرائٹرشپ میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے اندر بزنس اور اس کا آنر ایک ہی سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا، اب آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو سول پروپرائٹرشپ ہے اس کے فیچرز کیا ہوتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلا فیچر تو یہ ہے کہ سنگل آنر ہوتا ہے، ایک ہی آدمی اس کو آن کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا فیچر یہ ہے کہ سنگل آنرشپ کی وجہ سے ایزی ٹو سٹارٹ ہے، ایزی ٹو سٹارٹ بھی ہے اور ایزی ٹو آپریٹ بھی ہے۔ آپ بہت آسانی سے، جب آپ کا دل چاہے، آپ کے پاس سرمایہ ہو، آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو بزنس شروع کرنا چاہیں شروع کر سکتے ہیں اور اس کو چلا بھی سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک اور فیچر یہ ہوتا ہے کہ اس میں لائبلٹی ان لمیٹڈ ہوتی ہے۔ ان لمیٹڈ لائبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بزنس کو نقصان ہو جائے تو جو سول پروپرائٹر ہے صرف اس کے بزنس ایسٹس ہی استعمال نہیں ہوتے ڈیٹس پے کرنے کے لیے، بلکہ اس کی پرسنل پراپرٹی بھی استعمال ہو جاتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سول پروپرائٹرشپ میں ان لمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو پروفٹس جتنا بھی اس بزنس میں ہوتا ہے سول پروپرائٹرشپ میں، وہ سنگل آنر اپنے پاس رکھتا ہے، اس کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور اس کا فیچر یہ ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی۔ مثلا کنٹینیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر سول پروپرائٹر انیبل ہو جاتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ بزنس چھوڑ دیتا ہے تو عام طور پہ وہ بزنس وہیں پر ختم ہو جاتا ہے، اس کی پرپیچول سکسیشن نہیں ہوتی۔ یہ پرپیچول سکسیشن بھی آپ کو زیادہ کمپنی میں جا کے سمجھ آئے گی۔ اچھا، پھر فل کنٹرول ہوتا ہے، جو سول پروپرائٹر ہے اس کا مکمل ایک کنٹرول ہوتا ہے بزنس کے اوپر، اس کی یعنی اس کو چونکہ کسی اور سے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی،
اس لیے وہ اپنا کمپلیٹ کنٹرول جو ہے وہ ایکسرسائز کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سول پروپرائٹرشپ کا تعارف کلیئر ہوا ہوگا۔ شکریہ۔